دین سے ہٹا دیں، اسلام کی ثقافت لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کافر بنا دیں۔ کیسے کافر بنا دیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا چھوڑ دیں، یہ وہ توقع بھی نہیں کرتے، یہ وہ توقع تو پھر کیسے کافر بنا دیں؟ یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ نماز پڑھنا چھوڑ دیں، تم حج کرنا چھوڑ دو، زکوٰۃ دینا چھوڑ دو۔ انہوں نے آج تک ان امور کے خلاف کبھی کچھ نہ کہا ہے نہ کیا ہے۔ تو پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے مومن ہونے کے بعد تمہیں کفر کی طرف پلٹا دیں۔ تو یہ حملہ کس چیز پر ہے؟ کیا ہماری نمازوں پر ہے؟ ہمارے روزوں پر ہے؟ پوری کی پوری دنیا ایک کفر کو ماہ رمضان المبارک کے ساتھ کوئی قد ہے کہ مسلمان روزے نہ رکھیں؟ کبھی ایک معمولی سی بھی مخالفت اس باب میں آپ نے دیکھی؟ کبھی حج کی خلاف کی مخالفت کسی سمت سے اٹھی؟ کبھی نماز پنجگانہ نہ پڑھیں یہ لوگ، کبھی مخالفت اٹھی؟ جی قرآن کی تلاوت نہ کریں، کبھی مخالفت اٹھی؟ تو قرآن کہتا ہے یقینی طور پر کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ تمہارے مومن ہونے کے بعد تمہیں واپس کفر کی طرف پلٹا دیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا کفر ہے جدھر وہ پلٹانا چاہتے ہیں؟ آج قرآن مجید کی وہ آیتیں جو 1400 برس پہلے اتری، بہت سے راز ان کے اندر ایسے پوشیدہ تھے جو آج کھل گئے، آج کھل گئے، اور کئی راز ایسے ہیں جو آنے والے وقتوں میں کھلتے جائیں گے۔ آج امریکہ کا اور مغربی دنیا کا اور مغربی سامراجی طاغوت کا حملہ جو عالم اسلام پر ہو رہا ہے، وہ اسلام کی ثقافت کے راستے سے ہو رہا ہے، اسلام کی تہذیب پر ہو رہا ہے، اسلام کے کلچر پر ہو رہا ہے، اسلام کے نظریات پر ہو رہا ہے، اسلام کے جہاد اور انقلاب کے جذبے پر ہو رہا ہے۔ اس امر پہ ہو رہا ہے کہ اسلام ایک عالمی طاقت بن کے نہ ابھرے، مسلمان اپنے قرآن کی دی ہوئی ثقافت پر سٹک نہ کریں، اپنی تہذیب کو ایک نظام زندگی نہ بنا لیں۔ انہیں یہ بات گوارا ہے کہ اسلام ایک مذہب کے طور پہ پریکٹس ہوتا رہے، یہ گوارا نہیں کہ ایک پورے نظام کے طور پر، ایک کلچر کے طور پر، ایک سسٹم کے طور پر، اور ایک پوری کی پوری دنیا کی ثقافت کے طور پہ اسلام پر پریکٹس کی جائے۔ ان کا حملہ قاہرہ کانفرنس ہو یا بیجنگ کانفرنس ہو یا مختلف شکلیں ہوں یا بنیاد پرستی کے نام پر ایمان پر حملہ ہو یا دہشت گردی کے خاتمے کے نام پر جہادیت کے جذبے پر حملہ ہو، یہ دراصل سارے حملے قرآن کی اس آیت کریمہ کی منہ بولتی تصویر ہے کہ وہ تمہیں اپنی ثقافت سے موڑ کر واپس کفر کی ثقافت کی طرف لانا چاہتے ہیں، کہ تمہارے اندر عریانی آ جائے، بے غیرتی آ جائے، بے حمیتی آ جائے، فحاشی آ جائے، اسلامی تہذیب و ثقافت نکل جائے، اسلامی غیرت نکل جائے، اسلامی اقدار نکل جائیں، ماں بھی بیٹھی ہو، باپ بھی ہو، بیٹے بھی ہوں، بیٹیاں بھی ہوں، اور فحاشی، عریانی، بے غیرتی اور بے حیائی کھلے دموں دیکھ رہے ہوں، نہ ماں کو غیرت آئے، نہ باپ کو، نہ بیٹی کو، نہ بیٹے کو۔ یہ فضا پیدا کر دینا دراصل کفر کی طرف لوٹ جانے کے مترادف ہے۔ یہ فضا پیدا کر دینا، دلوں میں یہ برداشت پیدا کر دینا، ذہنوں میں یہ کیفیت پیدا کر دینا بے ضمیری کی، بے حسی کی، یہ حقیقت میں قرآن مجید کا لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا کا عمل ہے۔ ورنہ کلمہ نہیں چھوڑائیں گے وہ ہم سے، نماز مسجد مسمار نہیں کریں گے۔ وہ تو امریکہ میں بھی آئے دن بن رہی ہیں، وہ تو یورپ میں بھی بن رہی ہیں، مغربی دنیا میں بھی بن رہی ہیں مسجدیں۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ مسجد والے اسلام کو نہیں چھیڑنا چاہتے، وہ انقلاب والے اسلام کو چھیڑنا چاہتے ہیں، وہ جہاد والے اسلام کو چھیڑنا چاہتے ہیں، وہ اس اسلام کو دبانا چاہتے ہیں جو ایک قوت کے طور پر کرۂ ارضی پہ اوپر آئے، جو ایک نظام کے طور پہ ابھرے، جو امت کو ایک بلاک بنا دے، جس سے دنیا میں اسلام کی تہذیب و ثقافت کا پھر دور دورہ ہو جائے۔ یہ سارا دھندا ہے، اور امت کے حکمران اور امت کے لوگ شعوری یا لاشعوری طور پر کفر کی طرف تیز رفتاری کے ساتھ دوڑے جا رہے ہیں تیز رفتاری کے ساتھ۔ اس کے بعد قرآن مجید نے پھر کہا، اور یہاں یہ بھی بتا دوں، اللہ اکبر، ساتھ وہ آیت اور 51 نمبر کا ایک حکم آ گیا کہ ہم صرف امریکہ کو ہی مورد الزام نہ ٹھہرائیں، مغربی دنیا کو ہی نہ ٹھہرائیں، وہ تو دشمن ہے دین کے،
انہوں نے تو یہ کرنا ہی تھا اور وہ کریں گے، مگر اپنوں کا جو قصور ہے، نادان دوستوں کا، اس کا بھی ذکر قرآن کرتا ہے۔ قرآن کوئی سمت خالی نہیں چھوڑتا۔